ناظرین آداب، ایک بار پھر آپ کا ڈاکٹر غاسق آفیشیل میں بہت بہت خیر مقدم ہے۔ آج کا ہمارا موضوع اردو ناول اور اس کی ابتدا اور ترقی پذیری کی تاریخ ہے۔ اردو میں قصہ نویسی کا فن کافی قدیم ہے۔ ابتدائی سے اردو زبان میں کہانیاں اور داستانیں وغیرہ لکھنے کا رواج رہا ہے، لیکن ان قصے کہانیوں کو ناول کے زمرے میں شمار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ قصے کہانیاں اور داستانیں وغیرہ ناول کی کسوٹی پر کھری نہیں اترتی۔ البتہ بعض ادیبوں کی تخلیقات انگریزی ناول سے کسی حد تک قریب تر نظر آتی ہیں۔ ان تخلیقات میں مولانا الطاف حسین حالی کی مجالس النساء اور سرفراز حسین عظمی کی تخلیقات قابل ذکر ہیں۔ تاہم اردو ناول کی تاریخ میں نذیر احمد کو اولیت کا شرف حاصل ہے۔ ان کے ناول مراعۃ العروس کو اردو کا پہلا ناول تسلیم کیا جاتا ہے۔ حالانکہ نذیر احمد کی تخلیقات کو بھی فنی اعتبار سے مکمل ناول نہیں کہا جا سکتا، پھر بھی اس میں شک نہیں کہ اردو میں ناول نگاری کا آغاز انہی سے ہوتا ہے۔ مراعۃ العروس کے علاوہ بنات النعش، توبۃ النصوح، ایامہ، فسانہ مبتلا، رؤیائے صادقہ، ابن الوقت وغیرہ نذیر احمد کے مشہور ناول ہیں، جو اردو ناول نگاری کی ابتدا اور ارتقاء میں خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ نذیر احمد نے پہلی بار سماجی اور تہذیبی مسائل کو اپنے ناولوں کا موضوع بنایا ہے اور مسلم بچوں اور بچیوں کی تعلیم و تربیت اور اصلاح کے لیے کہانیاں لکھی ہیں۔ ان کے ناولوں میں خود ان کی شخصیت کا بھی گہرا عکس موجود ہے۔ ان کے کردار مثالی نہیں بلکہ حقیقت سے کافی قریب نظر آتے ہیں۔ ان کے ناولوں کا پلاٹ کافی حد تک مستحکم اور مربوط ہوتا ہے، جس میں فنی و فکری ارتقاء واضح طور پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار اردو کے دوسرے اہم ناول نگار ہیں۔ انہوں نے کئی ایک ناول لکھے ہیں، مثلاً سیر کوہسار، جام سرشار، کامنی، کڑم دھم، بچھڑی دلہن، طوفان بے تمیزی، پی کہاں، ہنشو وغیرہ، لیکن ان کا سب سے کامیاب اور مشہور ناول فسانہ آزاد ہے۔ فسانہ آزاد میں انہوں نے جاگیردارانہ عہد کے لکھنؤ کے زوال پذیر معاشرے کو اپنا موضوع بنایا ہے۔ اس ناول میں اعلیٰ ادنیٰ ہر طبقے اور تقریباً ہر پیشے سے تعلق رکھنے والے افراد کی چلتی پھرتی تصویریں دیکھی جا سکتی ہیں۔ پلاٹ کسی حد تک کمزور ہے۔ اس میں واقعات کی کثرت کی وجہ سے باہمی ربط و تسلسل کی کمی ہے، نیز کرداروں کی زیادتی بھی اس کا ایک اہم نقص ہے، لیکن کردار نگاری اور مرقع نگاری کے اعتبار سے یہ ایک کامیاب ناول ہے۔ اردو کے قابل ذکر ناول نگاروں میں منشی سجاد حسین کا نام بھی کافی اہم ہے۔ انہوں نے مشہور زمانہ اخبار اودھ پنج جاری کر کے اردو میں ظریفانہ طرز تحریر کو کافی جلا بخشا۔ ان کے تحریر کردہ ناولوں میں حاجی بغلول، پیاری دنیا، احمق اللذی، خوددار لونڈی، چھری، کایا پلٹ اور حیات شیخ چلی وغیرہ کافی مشہور ہیں۔ حاجی بغلول ان کا سب سے کامیاب اور اہم ناول ہے۔ اس ناول میں انہوں نے سرشار کی طرح لکھنوی تہذیب و معاشرت کے عمدہ نمونے پیش کیے ہیں، لیکن واقعات میں بے ربطی و بے ہنگی کے بجائے ربط و تسلسل نظر آتا ہے۔ مولانا عبدالحلیم شرر اردو میں تاریخی ناول کے موجد قرار دیے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ناولوں میں مسلمانوں کے اخلاقی، معاشرتی اور سیاسی عروج کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں بالخصوص عیسائیوں کے معاشرتی اور اخلاقی زوال کو پس منظر کے طور پر استعمال کیا ہے۔
ان کے ناولوں میں نذیر احمد کی طرح اصلاح سماج کا پہلو ضرور غالب ہے، لیکن انہوں نے فن کو اصلاحی مقاصد کی نظر ہونے سے بچا لیا ہے۔ انہوں نے بہت سارے ناول لکھے ہیں جن کی فہرست کافی طویل ہے: فردوس بری، ملک العزیز و رجنا، منصور موہنا، حسن انجلینا، فلورا فلورینڈا، بغداد کی حسینہ، زمرد اور شیخ علی جودی وغیرہ ان کے مشہور ناول ہیں۔ وہ پہلے ناول نگار ہیں جنہوں نے اردو ناول نگاری کے فن کو کافی فروغ بخشا۔ محمد علی طیب نے بھی تاریخی ناول لکھ کر اس روایت کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے، لیکن ان کے ناول شرر کے معیار کو نہیں پہنچتے۔ ان کی بیجا مقصدیت ان کے فن کو بری طرح مجروح کرتی نظر آتی ہے۔ ان کے اکثر ناولوں کے پلاٹ کمزور اور تصنع سے بوجھل نظر آتے ہیں۔ عبرت حسن، سرور افروختہ حسینہ اور جعفر و عباسیہ وغیرہ ان کے قابل ذکر ناول ہیں۔ علامہ راشد الخیری کے ناول بھی اردو ناول نگاری کی تاریخ میں کافی اہم ہیں۔ ان کے ناولوں کا موضوع خاص طور پر اصلاح نسواں ہے۔ انہوں نے بھی نذیر احمد کی طرح عورتوں کی تعلیم و تربیت کو اپنا موضوع بنایا ہے۔ علاوہ ازیں ان عالم و مصائب کو بھی بڑی فنکاری سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے جن میں اس عہد کی عورتیں گرفتار تھیں۔ انہوں نے زندگی کے غموں، بالخصوص عورتوں کی مظلومی، توہم پرستی، جہالت اور مردوں کی تنگ دلی و ناانصافی کا بیان بھی بڑے درد انگیز پیرائے میں کیا ہے۔ اسی لیے انہیں مصور غم بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے ناولوں میں ماہ عجم، بنت الوقت، سیدہ کا لال، آمنہ کا لال، عروس کربلا اور نوحہ زندگی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ایم اسلم اور نسیم حجازی نے بھی تاریخی ناول لکھے اور عورتوں کی مظلومی کے خلاف آواز بلند کی۔ اردو ناول نگاری کی تاریخ میں مرزا ہادی حسن رسوا کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ انہوں نے نہ صرف اردو ناول کو ایک نیا موڑ دیا بلکہ اپنے پیشراؤں کے نقائص کو دور کرنے کی بھی پوری کوشش کی اور اصلاح سماج کے بجائے فن پر توجہ دی۔ امراؤ جان ادا ان کا شاہکار ناول ہے جس میں ایک طوائف کی زندگی کے ذریعے اس عہد کے لکھنوی معاشرے کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ شریف زادہ اور اختری بیگم بھی ان کے مشہور ناول ہیں۔ علاوہ ازیں رسوا نے کئی ایک ناولوں کے ترجمے بھی کیے ہیں اور ہر جگہ کہانی کے ساتھ ساتھ ناول نگاری کے فن کو بھی مد نظر رکھا ہے۔ منظر نگاری، کردار نگاری، جذبات نگاری، زبان و بیان، لب و لہجہ اور تکنیک کے اعتبار سے بھی رسوا ایک کامیاب ناول نگار ہیں۔ اردو ناول کو حیات بخش، سمت و رفتار دینے والے اور اسے انسانی زندگی کا عکاس و ترجمان بنانے والے منشی پریم چند ہیں۔ پریم چند نے دیہاتی زندگی کو بطور خاص اپنے ناولوں کا موضوع بنایا ہے اور حیات انسانی کی دلکش اور حقیقی تصویریں پیش کی ہیں۔ اس طرح انہوں نے ادب کا رشتہ حقیقی زندگی سے جوڑا۔ فنی لوازمات مثلاً زبان و بیان، پلاٹ، کردار نگاری، مرقع نگاری وغیرہ پر ان کی خاطر خواہ توجہ ہوتی ہے۔ مکالمہ نگاری کو انہوں نے بام عروج پر پہنچا دیا۔ نرملا، کربلا، ہم خرما و ہم ثواب، بیوہ، جلوہ ایثار، گوشہ عافیت، بازار حسن، چوگان ہستی، پردہ مجاز، میدان عمل اور گودان وغیرہ ان کے مشہور ناول ہیں۔ پریم چند کے بعد اردو ناول کی روایت کو آگے بڑھانے اور اسے فروغ دینے والوں میں کرشن چند، قرۃ العین حیدر، عزیز احمد، خدیجہ مستور، عبداللہ حسین اور قاضی عبدالستار جیسے ادبا کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ کرشن چند نے جاگیردارانہ نظام کے علاوہ ہندو مسلم فسادات اور وقت کے دیگر اہم مسائل کو اپنے فن کا موضوع بنایا ہے۔ مواد اور تکنیک کے اعتبار سے ان کے ناولوں میں
بڑا تنوع پایا جاتا ہے۔ آسمان روشن ہے جب کھیت جاگے، دل کی وادیاں سو گئیں، طوفان کی کلیاں اور شکست وغیرہ ان کے کامیاب اور مشہور ناول ہیں۔ قرۃ العین حیدر اردو کی صف اول کی ناول نگار ہیں۔ یوں تو انہوں نے کئی ایک ناول لکھے ہیں، مثلا آخر شب کے ہم سفر، سفینہ غم دل، گردش چمن وغیرہ، لیکن ان کے شاہکار ناولوں آگ کا دریا اور میرے بھی صنم خانے نے انہیں اردو ناول نگاری کے میدان میں بقائے دوام کا درجہ عطا کیا ہے۔ آگ کا دریا کا شمار اردو کے چند اہم اور کامیاب ترین ناولوں میں ہوتا ہے۔ اس ناول میں قرۃ العین نے ہندوستان کی تقریباً 3000 سالہ تاریخ و تہذیب کو سمیٹ لینے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ شعور کی رو تکنیک کو انہوں نے اس میں کامیابی کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ عزیز احمد نے خاص طور پر جنسی مسائل پر بڑی بے باکی سے لکھا ہے، لیکن اسی کے ساتھ فنی ضروریات کو بھی انہوں نے بطور خاص پیش نظر رکھا ہے۔ گریز، ہوس، شبنم، ایسی بلندی ایسی پستی، آگ وغیرہ ان کے شاہکار ناول ہیں۔ اردو ناول نگاری کی تاریخ میں خدیجہ مستور کے آنگن کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ اردو ناول کا ایک مکمل اور کامیاب نمونہ ہے جسے اردو کے چند بہترین ناولوں کے سامنے بلا تعمل رکھا جا سکتا ہے۔ اس میں مستور نے دو مختلف قومی و سیاسی نظریات کا بخوبی احاطہ کیا ہے۔ عبداللہ حسین نے اپنے ناول اداس نسلیں میں سن 1914 عیسوی کے بعد کے ہندوستان کا سماجی جائزہ پیش کیا ہے۔ قاضی عبدالستار بالخصوص ادبی رومانی اور تاریخی ناولوں کے لیے مشہور ہیں۔ انہوں نے اپنے ناولوں میں سرمایہ داروں کو نشانہ نقد بنانے کے ساتھ ساتھ ان کی محرومی و مظلومی کو بھی منظر عام پر لانے کی کوشش کی ہے۔ شب گزیدہ، دارا شکوہ، غالب، پہلا اور آخری خط، صلاح الدین ایوبی وغیرہ ان کے شاہکار ناول ہیں۔ صالحہ عابد حسین نے بھی دو اہم ناول عذرا اور آتش خاموش لکھے ہیں۔ عذرا میں انہوں نے مشرق و مغرب کے تہذیبی تصادم کو موضوع بنایا ہے، وہیں آتش خاموش میں اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ فطرت سے مخالفت کا نتیجہ سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اعظم کریوی، سہیل عظیم آبادی اور سدرشن بالی جیسے ناول نگاروں نے بھی نہ صرف پریم چند کی روایت کو آگے بڑھایا بلکہ نت نئے تجربات بھی کیے۔ ان کے علاوہ علی عباس حسینی، عظیم بیگ چغتائی، نیاز فتح پوری اور مجنون گورکھپوری وغیرہ بھی اس عہد کے کامیاب ناول نگار ہیں۔ علی عباس حسینی کو کرداروں کی نفسیاتی تصویر کشی میں مہارت حاصل تھی۔ عظیم بیگ چغتائی نے اپنے ناولوں میں حقیقت اور تخیل کو بڑی فنکاری کے ساتھ سمویا ہے۔ نیاز فتح پوری اور مجنون گورکھپوری رومانی اور نفسیاتی ناول نگار کی حیثیت سے کافی مشہور ہوئے۔ ترقی پسند ناول نگاروں نے بطور خاص زندگی کی بدلتی ہوئی اقدار سے اپنے ناول کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی اور اس عہد کے ابھرتے ہوئے مسائل کو اپنے فن کا حصہ بنایا۔ اس سلسلے میں سید سجاد ظہیر کافی اہمیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ناولٹ لندن کی ایک رات کے ذریعے سب سے پہلے اس سمت میں پیش رفت کی اور ایک نیا تجربہ کیا۔ یہ ناولٹ فنی دلکشی و دل آویزی اور تکنیک کے اعتبار سے کافی اہم اور بے مثال ہے۔ اس میں بالخصوص لندن میں مقیم ہندوستانی طلبہ کی نفسیات کا تجزیہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس میں شعور کی رو کی تکنیک کا بھی جزوی طور پر تجربہ کیا گیا ہے۔ عصمت چغتائی بھی ایک اہم ترقی پسند ناول نگار ہیں۔ انہوں نے ضدی، ٹیڑھی لکیر اور معصومہ جیسے ناول تخلیق کر کے اردو ادب میں قابل قدر اضافہ کیا ہے۔ انہوں نے اپنے ناولوں میں سماج کے رستے ہوئے ناسوروں اور خاص طور پر عورتوں کی مظلومی و بے کسی کی بڑی بے باک اور مؤثر تصویریں پیش کی ہیں۔ کردار نگاری میں عصمت بڑی باریک بینی اور نفسیاتی ظرف نگاہی سے کام لیتی ہیں۔ قاضی عبدالغفار نے لیلا کے خطوط اور مجنون کی ڈائری لکھ کر اردو ناول نگاری کے باب میں اہم اضافہ کیا ہے۔
قیس رامپوری نے بھی بکثرت ناول لکھے ہیں. ان کے ناولوں میں اپاہج، شیشے، دھوپ اور ناول کی آواز عمدہ ناولوں میں شمار کیے جاتے ہیں. انتظار حسین کا ناول خدا کی بستی ہندوستانی تارکین وطن کا دردناک المیہ ہے. علی پور کا ایلی میں ممتاز مفتی نے تلاش ذات کے اہم مسئلے کو اپنا موضوع بنایا ہے. راجہ گدھ میں بانو قدسیہ نے رزق حرام جیسے اہم مسئلے پر روشنی ڈالی ہے. یہ تمام ناول جدید اردو ناول کی تاریخ میں گراں قدر اضافے کی حیثیت رکھتے ہیں. ان ناولوں میں مختلف نوع موضوعات و مضامین کے علاوہ فن اور تکنیک کے بھی نئے نئے تجربات کیے گئے ہیں. آج بھی اردو ناول نگاری کا یہ سفر جاری ہے اور نت نئے موضوعات پر ناول لکھے جا رہے ہیں. ناظرین، آپ سے التماس ہے کہ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے ضرور لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو وقت سے ملتی رہے. خدا حافظ.